تاریخ کا ایک سچ۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک نہایت اہم مگر متنازع دور پر بات کریں گے، خلافت بنو امیہ۔ یہ خلافت 661 عیسوی میں حضرت علی کی شہادت کے بعد قائم ہوئی اور تقریباً 90 سال تک قائم رہی۔ اگرچہ بنو امیہ نے کچھ انتظامی اور عسکری کامیابیاں حاصل کیں، لیکن آج ہم اس ویڈیو میں ان اقدامات پر بات کریں گے جنہیں تاریخ میں منفی یا نقصان دہ قرار دیا گیا۔ خلافت بنو امیہ کے وہ کام جو تاریخ چاہ کر بھی مٹا نہیں سکتی۔ نمبر 1، خلافت کو ملوکیت میں بدل دینا۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو ابتداء میں ایک سیاسی سمجھوتا ہوا تھا جو حسن بن علی کے ساتھ ہوا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو خلافت کے لیے نامزد کیا اور اس سمجھوتے کو توڑ دیا۔ یہ اسلام کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ خلافت جیسے شورا کے ذریعے منتخب ہونا تھا، موروثی بادشاہت میں بدل گئی، یعنی باپ نے بیٹے کو اس کو سونپ دیا۔ اس فیصلے نے اسلامی سیاست میں ملوکیت کی بنیاد رکھی۔ پہلا سمجھوتا توڑنے کی وجہ سے دوسرا معرکہ کربلا پیش آیا۔ یزید کی خلافت کے خلاف حضرت حسین نے آواز بلند کی اور تاریخ نے کربلا کے میدان میں ظلم و ستم کا ایسا دلخراش منظر پیش کیا جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ بنو امیہ کے دور میں یہ واقعہ اسلام کے چہرے پر ایک داغ بن گیا، جس میں نواسۂ رسول اور ان کے خاندان کو شہید کیا گیا۔ ظلم و جبر اور سیاسی مخالفین کا قتل۔ بنو امیہ کے مختلف حکمرانوں نے اپنی خلافت بچانے کے لیے مخالفین پر شدید ظلم ڈھائے۔ جو ان کے خلاف آواز حق کی بلند کرتے ان کو شہید کر دیا جاتا۔ حضرت حجر بن عدی، امام زین العابدین کے ساتھی اور دیگر اہل بیت کے چاہنے والے لوگ ظلم کا نشانہ بنے۔ بنو امیہ کے مشہور گورنر حجاج بن یوسف نے ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کو صرف سیاسی مخالفت کی بنیاد پر قتل کر دیا۔ بنو امیہ خلافت قرآن و سنت سے انحراف کرتی تھی۔ بنو امیہ نے کئی مقامات پر اپنی مرضی کو دین پر ترجیح دی۔ مثلا خطبہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے کی بجائے بعض اوقات بنو امیہ کے حکمرانوں کی تعریفیں کی جاتی۔ یہ چیز دین کی روح کے خلاف تھی۔ اور بنو امیہ کے دور میں عربی نسل کو عجمی مسلمانوں پر فوقیت دی جاتی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرما دیا تھا، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت برتری حاصل نہیں سوائے تقویٰ کی بنیاد پر۔ غیر عرب نو مسلمانوں کو مساوی حقوق نہیں دیے گئے، جس کی وجہ سے امت میں تفریق پیدا ہوئی اور اسلامی مساوات کا اصول مجروح ہوا۔ بنو امیہ خاندان کے ظلم کا پیمانہ یہاں نہیں بھرا، انہوں نے اہل بیت کی توہین کی۔ ارے وہ اہل بیت جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں آیت نازل کی۔ اللہ نے فرمایا، اے نبی آپ فرما دیجئے عرب والوں سے یا پوری دنیا والوں سے کہ میں اس تبلیغ کے بدلے جو آپ کو پیغام الہی پہنچا رہا ہوں، اس کے بدلے میں کچھ اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اپنی قرابت والوں کے محبت کے۔ اور بنو امیہ نے وہی قرابت والوں کو چن چن کر شہید کیا۔ حضرت علی اور ان کے اہل بیت کے خلاف خطبوں میں سب و شتم کروایا گیا، جو کہ ایک افسوسناک روایت تھی۔ یہ سلسلہ کئی سالوں تک جاری رہا، یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اس عمل کو روکا۔ اہل بیت کی توہین بنو امیہ کا سیاہ باب ہے۔ ناظرین، اسلام میں اہل بیت یعنی رسول اللہ کے گھرانے کا مقام نہایت بلند ہے۔ قرآن میں اہل بیت کی تطہیر کا ذکر موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ صحیح بخاری۔ لیکن بنو امیہ کے دور میں خصوصاً حضرت علی اور ان کی نسل کے ساتھ شدید تعصب برتا گیا۔ اموی خلفاء نے سیاسی اختلافات کی بنیاد پر اہل بیت کی توہین کو ایک سرکاری پالیسی کی صورت دے دی۔ نمبر 1، حضرت علی پر ممبروں پر سب و شتم۔ حضرت معاویہ کے دور میں ایک منظم روایت قائم کی گئی کہ جمعے کے خطبوں میں حضرت علی پر سب و شتم کیا جائے، یعنی کہ حضرت علی کو گالیاں، لعنت و ملامت کی جائے۔ یہ عمل کتنی دہائیوں تک جاری رہا اور کتنے صحابہ اس پر ناراض بھی ہوئے۔ امام احمد بن حنبل، امام نسائی اور دیگر معتبر محدثین نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حضرت علی کو برسر ممبر گالیاں دی جاتی۔ ظلم کی انتہا یہاں پر تھمی نہیں، بلکہ اہل بیت کے چاہنے والوں پر بھی ظلم ہوتا رہا۔ جو بھی حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین یا ان کے خاندان کی محبت کا اظہار کرتا، اسے روافض یا باغی کہہ کر قید یا قتل کر دیا جاتا۔ مثلاً حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو صرف حضرت علی کی حمایت کرنے کے جرم میں شہید کر دیا گیا۔ اور پھر یزید کے دور میں حضرت حسین کو اہل بیت کے قافلے سمیت بلا کر شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد اہل بیت کو قید کر کے بازاروں میں پھرایا گیا، جو ایک ناقابل فراموش ظلم تھا۔
اور یہ سب اس وقت تک جاری رہا جب تک خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے اقتدار سنبھالا۔ انہوں نے آتے ہی حضرت علی پر سب و شتم کی روایت ختم کی اور اہل بیت کے فضائل کو سرکاری سطح پر بحال کیا۔ یہ ان کے روشن کارناموں میں سے ایک ہے۔ اہل بیت کی توہین صرف ایک شخص یا خاندان کی توہین نہیں تھی اے مسلمانوں، بلکہ یہ اسلام کے اس روشن چہرے پر ضرب تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خون سے روشن کیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی کسی قوم نے اپنے اہل علم، اہل تقوی اور اہل بیت کو کمزور کیا یا نظر انداز کیا، وہ زوال کا شکار ہوئی۔ ناظرین، تاریخ کو پڑھنا اور اسے سیکھنا ہمارا حق اور فرض ہے۔ بنو امیہ کا دور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر قیادت عدل، مشورے اور تقوی پر مبنی نہ ہو تو امت کس طرح فرقوں اور ظلم انتشار کا شکار ہو سکتی ہے۔ تاریخ کی ان سچوں سے سبق لینا ہمارے موجودہ نسل کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہیں تو میں واقعہ کربلا پر ایک تفصیلی ویڈیو بنا سکتی ہوں آپ کے لیے، کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کے پاس حقیقت پر مبنی ماضی کی سچائیاں اسی طرح آتی رہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں خیال۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔